السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنو، مسکراہٹ والا چہرہ اور شیریں زبان سے شوہر کو پوچھا گیا حال اس کی دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا بھر کی مٹھائی سے زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، احمقوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، مگر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ مسلمان اور مومن میں فرق۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو عزت دے کر دیکھو، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو مغرور سمجھے گا۔ خلاصۂ زندگی۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تجھے یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو اس کا محتاج ہے، گناہ اتنا کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہے، صرف اسی ذات سے مانگ جو دوسروں کی محتاج نہیں ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے لڑتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کے لیے حمایت کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کے لیے مخالفت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کے لیے مرتے بھی دیکھا ہے، لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ عقل والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ وقت کے شدید دباؤ میں ایک مختصر سے لمحے کے لیے کوئی خوبصورت سوچ، ہلکی سی مسکراہٹ آپ کو پرسکون کر سکتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ موت زندگی کا تاج ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو غریبوں کی زندگی بے فائدہ تھی، اگر موت نہ ہوتی تو جینے کا نام زندگی نہ ہوتا۔ اچھی کتابیں اور سچے دل اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ محنت کے بغیر زندگی پھل کے بغیر درخت کی طرح ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ معجزے ہو سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے، بس اللہ پر توکل اور بھروسہ ضروری ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو، ان کی منزل کامیابی ہے۔
دل ٹوٹ جائے تو یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ کو محبت ٹوٹے ہوئے دلوں ہی سے ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزاروں راستے نکال دیتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ حضرت علی کے اقوال: مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ سوچ والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے کیسے پتہ چلے گا سامنے والا شخص سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا۔ باپ اور بیٹی کی محبت: میرے بابا جو میرے ساتھ ہوتے تو زندگی مجھ سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی؟ غصے کا آنا مرد کی نشانی ہے اور غصے کو پی جانا مرد ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ریکویسٹ ہے ان سے میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔